صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع قیام اللیل الا اذا مرض او کسل فصلى قاعدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں، اپنی پوری زندگی میں آپ نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ آپ جب بیمار ہوتے تھے یا آپ کو شدید تھکاوٹ ہوتی تھی تو بس اتنا کر لیتے تھے کہ بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں یا شدید تھکاوٹ میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بس اتنا کر لیتے تھے کہ بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا، تو 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رات کی عبادت کرتے تھے۔ رات کی عبادت کوئی پوری رات کرتا تھا، کوئی آدھی رات کرتا تھا، کوئی 3/3 رات کی عبادت کرتا تھا، اور سب کرتے تھے۔ پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کی نماز فرض کے طور پر کرتے تھے، ہر حال میں پڑھتے تھے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنت مؤکدہ کے طور پر اس کی پابندی فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وقت میں، اول دور کے مسلمانوں کے وقت میں، جب 100% مسلمان فجر کی نماز پڑھتے تھے تو نیک ہونے کی نشانی تہجد کی نماز سمجھی جاتی تھی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ فلاں فجر کی نماز کا پابند ہے کہ نہیں، وہ تو پڑھنی ہے۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ فلاں تہجد کا پابند ہے کہ نہیں۔ نیک ہونے کی علامت تہجد کی نماز کی پابندی کو سمجھا جاتا تھا، اور ترغیب اس کی دی جاتی تھی کہ بھائی فجر کی نماز پہ بندہ نہ اٹھے، بلکہ اس سے پہلے تہجد کے لیے اٹھے، اور تہجد کے لیے ایک اچھا خاصا وقت انسان نکالے۔ اب ہمارا ایک دور آ گیا ہے، سستی کا دور، غیروں کی نقالی کا دور، سونا لیٹ ہے اور اٹھنا بھی لیٹ ہے۔ اب فجر کی نماز ہے، یہ غائب کر دیتے۔ اگر عام نمازوں میں 100% حاضری ہے تو فجر کی نماز میں یہ حاضری 20% بھی نہیں، 10% بھی نہیں، بلکہ 5% پہ آ جاتی۔ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے کوشش یہ نہیں کرنی کہ فجر کی نماز کی پابندی کریں، بلکہ ہمارا وقت نماز کا، تہجد کا وقت ہو۔ ہاں، تہجد کی نماز پڑھ کے بندہ کچھ دیر آرام کر لے، آدھا گھنٹہ آرام کر لے، 1 گھنٹہ آرام کر لے، لیکن تہجد کی پابندی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔